بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں روز کی طرح آج بھی اپنی مخصوص جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ دکاندار نے مجھے دیکھ کر ہی منہ کے زاویے بگاڑ دیے اور بڑبڑانا شروع کر دیا کہ آ گیا بھکاری بھیک مانگنے، ہمارا دھندا بند کروا دے گا کسی دن، یہ بڑا ٹھیک ہے، سنتا ہی نہیں۔ اور میں اس کی ساری بڑبڑاہٹ سنتا خاموش بیٹھا تھا۔ وہاں کوئی آ جاتا تو اس کے پیچھے بھیک مانگنے کے لیے لپک جاتا اور اس سے کچھ بھیک لے کر واپس چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا۔ میں آج بھی اسی روزمرہ کے معمول میں تھا جب دکاندار نے مجھے اچانک اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، اور یہ کوئی پہلی بار تھا جو اس نے مجھے اپنی طرف بلایا ہو۔ میں تو اس بات پر سخت تعجب کا شکار ہوتا وہیں بیٹھا جمع رہا، کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے ہی بلا رہا ہے، اس لیے میں بے یقینی کے عالم میں بیٹھا ہی رہا۔ جب اس نے زوردار ہانک لگائی اور مجھے اس بار صاف صاف اشارہ کر کے کہا کہ ادھر آؤ، تمہیں ہی بلا رہا ہوں میں، یوں مجھے یقین ہوا کہ ہاں وہ مجھے بلا رہا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے پاس چلا گیا، پر وہ میرے قریب پہنچتے ہی مجھے اپنی دکان میں لے گیا اور وہاں بٹھا دیا۔ اس نے اپنے لڑکے کو اشارہ کیا، اس اشارے پر میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ توڑ دیے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ جو میں نے دیکھا وہ ٹھیک تھا یا میری نظر کا دھوکہ تھا۔ پر جب دکاندار نے ٹھنڈی سی بوتل لے کر میرے سامنے کی تو میں نے یقین کر لیا کہ میں نے ٹھیک اشارہ سمجھا تھا جو اس نے اپنے لڑکے کو کیا تھا کہ فریج میں سے بوتل لا اس کے لیے، یعنی میرے لیے۔ میری اس وقت سمجھ سے باہر تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ دکاندار اچانک اتنا مہربان کیسے ہو گیا مجھ پر؟ کچھ دیر پہلے تک تو وہ میری شکل دیکھنا پسند نہیں کر رہا تھا، اب وہ مجھے اپنی دکان میں بٹھائے ہوا تھا اور میں بڑے آرام سے اس کی دی ہوئی بوتل پی رہا تھا اور ٹکر ٹکر اس دکاندار کی شکل دیکھ رہا تھا جو اپنے گاہکوں کے ساتھ اب مصروف ہو چکا تھا، جبکہ اس کا لڑکا میرا سر کھا رہا تھا اپنی باتوں سے۔ پر کبھی کبھی دکاندار مڑ کر ایک مسکراہٹ میری طرف اچھال دیتا۔ جب کچھ وقت گزرا تو میں اٹھا کہ اب میں جاؤں اپنے کام پر لگوں، کیونکہ یہاں بیٹھنا بیکار لگ رہا تھا۔ لیکن اسی وقت دکاندار کے لڑکے نے مجھے واپس بٹھا دیا اور کہا باتیں کرو نا میرے ساتھ، مجھے تو مزہ آ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کو گھورا تھا۔ مجھے اپنی بھیک کی پڑی تھی، جو اتنے گاہک آ گئے تھے ان سے لے کر دن کی دہاڑی تو آج نکل جاتی، پر وہ مجھے باتوں میں لگانا چاہتا تھا۔ بڑی شرافت کے ساتھ میں نے اس سے معذرت کی اور مشکلوں سے جان چھڑا کر وہاں سے نکلنا چاہا کہ دکاندار نے بھی مجھے بہت روکنا چاہا، کھانا کھانے کی بھی آفر مجھے دی، پر میں منع کرتا اپنی دھن میں ان کی دکان سے نکل آیا اور بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا کہ اس کنجوس بندے کو کیا ہو گیا ہے، جو مجھے سخت ناپسند کرتا تھا اب وہ مجھے اتنی عزت و محبت دینے لگا تھا۔ کیا چکر تھا، کیا بات تھی، کیا راز تھا جو مجھ سے چھپا ہوا تھا؟ یہی سب سوچتا ہوا میں اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ شام ہوئی تو گھر لوٹ جانے کا خیال آیا۔ آج میری ماں ساتھ نہیں آئی تھی، ورنہ تو وہ بھی روز میرے ساتھ بھیک مانگنے نکل پڑتی تھی، اور وہ الگ راستے میں الگ راستے بھیک مانگتا، پر آج ان کی طبیعت ذرا ناساز تھی، اسی لیے ساتھ نہیں آئی تھی وہ۔ میں گھر پہنچا تو اماں کو اپنا منتظر پایا، پر آج میں کچھ زیادہ بھیک نہ مانگ سکا تھا، باقی دنوں کے مقابلے میں بہت کم بھیک ملی تھی آج مجھے۔ وجہ یہ کہ اس دکاندار نے اپنی دکان میں بٹھا دیا تھا۔ یہی بات میں نے اس وقت اماں کو بتائی اور کہا کہ اماں سمجھ نہیں آ رہا اچانک وہ دکاندار کیسے مہربان ہو گیا مجھ پر، کیا بات ہو سکتی ہے اس کی مجھ پر عنایت کی؟ وہ اتنا کنجوس کہ اپنے بیٹے کو مفت میں کوئی چیز بھی نہیں دیتا تھا، اور مجھے جو اس کو شدید ناپسند تھا اس نے مفت میں بوتل پلائی، ساتھ کھانا کھلانے پر بھی اصرار کیا۔ میری بات پر اماں سوچ میں پڑ گئی، وہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہو تم، کچھ تو بات ہے، کوئی گڑبڑ کر رہا ہے یہ دکاندار، کل دیکھنا پتہ لگانا اس بات کا۔ اماں کی بات سن کر میں نے سر ہلایا اور پھر جتنی بھیک سے دہاڑی ہوئی تھی آج ساری اماں کے سامنے رکھ دی۔ وہ ان کو گننے لگی، جبکہ میں آرام کرنے کے لیے وہیں ایک جگہ پر لیٹ گیا۔ میرا نام عباس تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اماں نے اپنی طرح بھیک مانگنے پر لگا دیا تھا، یوں ہی بچپن سے بھیک مانگتا آ رہا تھا۔ کافی بچوں کو دیکھتا جو بہت خوش اور بے فکر ہوتے تھے، میں بھی ان جیسا بننا چاہتا تھا، پر میں نہیں کر پایا۔ جب میں نے بچپن میں باقی بچوں کو دیکھ کر اماں سے ان جیسا بننے کی خواہش کی تو اماں نے خوب ڈانٹا، پر میں نے ضد کی تو مجھے ان سے مار بھی بہت پڑی اس بات پر۔ اماں نے میرا گلی میں آنا جانا بند کر دیا، کسی کے ساتھ کھیلنے نہ دیتی کہ کہیں میں بگڑ نہ جاؤں۔ ان کا تو یہی نظریہ تھا کہ میں ان بچوں کے ساتھ مزید کھیلتا، ان کو دیکھتا تو بگڑ جاتا، کیونکہ ان دنوں میرے تیور بھی ایسے تھے کہ میں ضد پر اڑا ہوا تھا تب۔
اماں بتاتی ہیں میں ان کے پیٹ میں ہی تھا جب میرے ابا مر گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ہی میری دیکھ بھال کی، مجھے پالا پوسا، بھیک مانگ کر، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے۔ انہوں نے جیسے تیسے زندگی کی گاڑی کا گزارا کر لیا تھا۔ اب تو انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ اس کام پر لگایا ہوا تھا، جس سے ہماری زندگی اچھی چل رہی تھی کہ روزی روٹی ہو جاتی تھی۔ اس وقت میں سوچوں میں ایسا گھرا کہ کب سو گیا معلوم ہی نہیں ہوا۔ جب صبح ہوئی تو اماں نے مجھے جگایا کہ اٹھ اور چل کام پر میرے ساتھ۔ میں سوکھے پاپوں کے ساتھ چائے پی کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب آج راستے میں سویرے سویرے ہی وہ دکاندار مجھے ملا، اماں نے میری طرف دیکھا جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ آج یہ ہمارے راستے میں کیسے، پر وہ دکاندار ہمیں مسکرا کر دیکھتا پاس سے گزر گیا۔ اماں نے مجھے اس کے پیچھے جانے کا اشارہ دیا، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اس دکاندار کے پیچھے جا کر کیا کروں۔ پر اماں نے کافی زور دیا اپنی بات پر کہ دیکھو تو جا کر کہاں جا رہا ہے وہ بہت متجسس لگ رہی تھی، تو میں سر ہلا کر اس دکاندار کے پیچھے چل پڑا اور بڑی احتیاط سے اس کا پیچھا کر رہا تھا تاکہ وہ محسوس نہ کر لے میری موجودگی۔ میں چلتا چلتا بہت دور آ گیا تھا، پر اس دکاندار کی منزل آ کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں تو اب تھک گیا تھا چلتے چلتے، جب اچانک وہ دکاندار میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میرا دھیان صرف 1 سیکنڈ کے لیے بھٹکا تھا، وہ بھی سانس پھول جانے کی وجہ سے۔ وہی بحال کر رہا تھا جب وہ دکاندار میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں اس کو ڈھونڈنے لگا، یہاں وہاں دیکھ لیا اس کو، پوری جگہ چھان مار لی، پر وہ نہیں ملا مجھے حیرت ہو رہی تھی وہ آخر کہاں گیا پلک جھپکتے، یہیں تو تھا، پھر ایسے کیسے اچانک غائب ہوا کہ دوبارہ مل کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں فی الحال تھک گیا تھا، بس اپنے ذہن پر اس دکاندار کی سوچوں کو سوار کر کے واپس اپنے راستے چلنے لگا۔ چل چل کر میرے پاؤں تھک گئے، پر میں رکا نہیں اور سیدھا جا کر اپنی اصل جگہ پر گر سا گیا۔ تھکن سے بالکل چور تھا، اوپر سے آج دھوپ بھی بہت تیز تھی، یوں مانو جیسے سورج تپا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی تھکن اتارنے کے لیے آنکھیں بند کرنی چاہییں جب ایک گاہک دکان پر جا رہا تھا۔ میں بھیک مانگنے کے لیے اس کے پیچھے لپکا۔ جب میری نظر دکان کے اندر پڑی تو ساکت ہو گیا، وہاں تو وہ دکاندار کام کر رہا تھا، یعنی میں نے اس کو باہر اتنا ڈھونڈا اور وہ اپنی دکان میں بیٹھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا ایسا کیسے ہو گیا اور کیوں ہوا۔ جب مجھے دیکھتے ہی دکاندار نے اپنے لڑکے کو کہا کہ اس کو اندر بٹھا اور ٹھنڈی بوتل پلا۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں خوشی ہوئی کہ اتنا تھکا ہوا تھا میں، اوپر سے جھلستی دھوپ، بوتل پینا تو کسی نعمت سے کم نہیں تھا میرے لیے۔ میں فوراً راضی ہو گیا اور کل والی مخصوص جگہ پر بیٹھ گیا۔ جب اس کا لڑکا بوتل لے آیا اور میں اس کے گھونٹ گھونٹ بھرنے لگا، ساتھ ساتھ اس لڑکے سے باتیں بھی کرنے لگا، اور باتوں باتوں میں اس لڑکے سے پوچھ بھی لیا کہ آج دکاندار صاحب صبح صبح کہیں گئے تھے کیا، پر اس کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ جب اس نے کہا کہ نہیں ابا تو کہیں نہیں گئے تھے، بھلا وہ اپنی دکان صبح صبح چھوڑ کر کہاں جائیں گے۔ اس بات پر میرے ذہن میں صبح کا منظر گھومنے لگا اور سر چکرانے لگا کہ معاملہ کیا ہے۔ میں وہیں بیٹھا سوچتا رہا کافی دیر تک۔ جب میری آنکھ لگ گئی تو میں وہیں پڑے پڑے سو گیا اور نہ جانے کتنا وقت اس میں گزر گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ جب میں نے دکان سے باہر دیکھا تو ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا، یعنی کہ رات کا وقت ہو رہا تھا، اور میں ایسے ہی بے خبر سویا رہا تھا۔ آج کی میری دہاڑی 1 روپیہ بھی نہیں بنی تھی۔ میں شکستہ قدموں سے دکان سے نکل کر روڈ پر چلنے لگا اور آس پاس کوئی انسان تلاش کرنے لگا جس کے سامنے ہاتھ پھیلا سکوں، پر گاڑیوں کی رفتار ایسی تھی کہ کسی انسان کو کچل ڈالے اگر کوئی ان کے سامنے آ جائے تو۔ میں ذرا بچ بچ کر چل رہا تھا، 1-2 سے مانگا، انہوں نے جھڑک دیا۔ اب مجھے پریشانی یہ ہو رہی تھی کہ اپنی اماں کو کیا بتاؤں گا میں، وہ تو بہت غصہ کریں گی مجھ پر۔ لیکن بات یہ تھی کہ ایسا کیا تھا جو بوتل پی کر ہی میں سو گیا، اور دکاندار کا اچانک مجھ پر مہربان ہو جانا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہے، دکاندار کا اس میں کیا فائدہ تھا۔ یہی سوچتا سوچتا اپنے گھر آیا تو اماں نے مجھے دیکھتے ہی مسکراہٹ اچھالی۔ اب ان کی طبیعت ٹھیک تھی، مجھے دیکھتے ہی بولی کہ عباس تم آ گئے، دیکھو آج میری خوب دہاڑی ہوئی ہے۔ وہ دوسری بھی جو آتی تھی فقیرنی، وہ آج نہیں آئی تھی، تو اس کے حصے کا بھی میں نے کما لیا۔ اماں بہت خوش دکھ رہی تھیں اور مجھ سے بھی پوچھ رہی تھیں کہ کتنی ہوئی تمہاری دہاڑی، اور میرے پاس ان کو بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا کہ میں ان کو کیا بتاتا۔ میرا اترا چہرہ انہوں نے آخرکار جان ہی لیا اور وجہ پوچھنے لگی۔
تو میں نے منمنا کر ان کو بتانا چاہا، کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ خوب غصہ کریں گی میری اس بے وقوفی پر، لیکن بتانے کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ جب میں نے بتایا تو میری ساری بات سن کر وہ پہلے خاموش ہو گئی۔ آہستہ آہستہ ان کے چہرے پر کرختگی چھانے لگی۔ میں ان کی طرف سے بڑھتی خاموشی پر پریشان تھا کہ وہ کیوں چپ ہیں، لیکن آخر کار کچھ وقت مزید گزرنے کے بعد انہوں نے اپنی چپ توڑ دی، یہ کہہ کر کہ مجھے اب سمجھ آیا اس دکاندار کا چکر، دیکھ اب میں کیا کرتی ہوں اس کے ساتھ، صبح تیرے ساتھ چلوں گی اس کی خبر لینے۔ ارے سمجھتا کیا ہے، ایسی چلاکیاں کرے گا وہ اب ہمارے ساتھ۔ ان کی آواز سے ہی لگ رہا تھا وہ کتنے غصے میں ہیں، پر ان کی بات میرے سر سے گزر گئی کہ دکاندار نے کیا چلاکی کی ہے۔ اماں نے کہا اس کا اچانک بدلتا لہجہ اسی وجہ سے تھا، یہی تو وہ چاہتا تھا۔ صبح ہونے دے بس ذرا، تو تماشا لگاتی ہوں اس کی دکان پر۔ وہ مزید بولنے لگیں جو میرے سر سے گزر گئی ساری باتیں، پر میں اس بات پر شکر کر رہا تھا کہ ان کی توپوں کا رخ دکاندار کی طرف تھا، فی الحال میری طرف نہیں۔ اس میں عافیت جانی اور اپنی جھونپڑی میں بنے ایک کمرے میں آ گیا، اور یہ سوچ رہا تھا کہ اماں صبح کیا کریں گی اس دکاندار کے ساتھ۔ اس نے کون سا کھیل کھیلا تھا ہمارے ساتھ جو اماں سمجھ گئی اور میں نہ سمجھ سکا۔ مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں سو کر آیا تھا، آج سارا دن میرا سونے میں گزر گیا تھا۔ ایسی نیند تو مجھے پہلے کبھی نہیں آئی تھی، پھر آج کیسے آ گئی اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے۔ اور تو اور دکاندار نے جگایا بھی نہیں مجھے۔ وہ تھوڑی زیادہ دیر ہو تو گاہک کو بھی وہاں سے ہٹا دیتا ہے کہ میری دکان کے اندر رش نہ لگاؤ، زیادہ دیر بیٹھنے کی اجازت نہیں، اور مجھے اس نے آج سارا دن سونے دے دیا۔ اتنی مہربانی کس لیے ہو رہی تھی اور کیوں ہو رہی تھی؟ بس اس وجہ کو مجھے لگ رہا تھا معلوم کرنا چاہیے، اور اب میں نے اس بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ کیسے معلوم کروں۔ ہر حال میں مجھے معلوم کرنا تھا۔ جب صبح ہوئی تو اماں نے مجھے کہا میں تمہارے ساتھ پہلے چلوں گی اس دکاندار کی خبر لینے، پھر اپنی سڑک پر جاؤں گی بھیک کے لیے۔ میں راضی ہو گیا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ میرا دل اندر سے دھڑک رہا تھا، اماں پتہ نہیں کیا کریں گی اس کے ساتھ، مجھے تو سوچ سوچ کے ہول اٹھ رہے تھے۔ جب ہم دکان پر پہنچے تو آج دکان والا اپنی دکان پر نہیں تھا اور دکان بند تھی۔ اماں اور میں نے ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھا کہ آج دکان کیوں بند ہے۔ کچھ دیر ہم وہاں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے، جب دکان والا آئے تو بات کرتے ہیں، لیکن اس نے نہیں آنا تھا شاید۔ اماں نے مجھے کہا میرا وقت نکل رہا ہے، سورج نکلنے والا ہے، اس وقت سب آفس جا رہے ہوں گے اور ٹریفک بھی ہوگا، تو میری دہاڑی نہ نکل جائے۔ میں واپسی پر چکر لگا لوں گی، تم دھیان رکھنا، اور اس کے جھانسے میں آج مت آنا، اپنی جگہ پر ہی جمے رہنا۔ وہ مجھ سے کہہ کر چلی گئی۔ میں وہاں اکیلا رہ گیا۔ کچھ دیر بھیک مانگنے کے بعد میں نے دیکھا کہ دکان والا اپنی دکان کی طرف آ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر اچانک مجھے اماں کی یاد آئی کہ ان کو کیسے بلاؤں کہ دکان والا آ گیا۔ اس نے تو مجھے دیکھتے ہی چہرہ بگاڑا اپنا، جو میں نے محسوس کیا، پر کچھ ہی لمحوں میں اس نے میری طرف مسکراہٹ اچھالی اور اپنی دکان میں چلا گیا۔ میں نے سوچا پوچھ لوں گا آج دکان دیر سے کھولنے کی کیا وجہ ہے، پر اماں کی نصیحت یاد آ گئی، اسی لیے خاموش بیٹھا رہا۔ ایک تو اس کا دو طرفہ رویہ ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے۔ ایک بار میں کسی سے بھیک مانگنے اس شخص کے پیچھے لپکا اور اس سے بھیک مانگ کر واپس اپنی جگہ پر آ رہا تھا جب میرے کان پر دکاندار کی آواز پڑی۔ وہ اپنے لڑکے سے کہہ رہا تھا کہ آج اس کو کیا جھانسا دیں کہ یہ یہاں سے ہٹ جائے۔ غالباً جب میں نے یہ بات سنی تو لگا یہ میرے لیے کہا جا رہا ہو، اس لیے میں وہیں رک گیا۔ ارے ابا کل بوتل میں نیند کی دوائی ملائی تھی، کام کر گئی تھی، آج بھی کرتے ہیں وہی، خیر ہے سارا دن سکون سے تو گزر جائے گا۔ اس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا کہ بوتل میں نیند کی دوائی ملائی تھی ان لوگوں نے، کیوں، کیا ضرورت تھی اس کی؟ اور بات کی بھی وجہ مجھے معلوم نہیں ہوئی جب انہوں نے آپس میں اس پر بات بھی کی۔ یعنی یہ ان دونوں کا خفیہ منصوبہ تھا۔ ان کو لگتا تھا میں ان کی دکان کے سامنے بھیک مانگتا ہوں، جس وجہ سے گاہک ان کی دکان پر نہیں آتے تھے کیونکہ وہ مجھ سے کتراتے ہیں، اور ایسے ان کی مزدوری نہیں ہوتی، تو وہ اس لیے مجھے اپنے ساتھ مصروف رکھ رہے تھے اور دکان میں بٹھا رہے تھے تاکہ میری غیر موجودگی میں وہاں آئے گاہکوں کے لیے باعث اطمینان ہو اور ان کی مزدوری بڑھے۔ اس دن بھی اس دکاندار نے جان بوجھ کر مجھے اپنے پیچھے لگایا تھا تاکہ صبح کا ٹھنڈا پہر نکل جائے اور اس کی دکان پر گاہک اطمینان سے آئیں۔ میں تو یہ سب سن کر حیران ہو گیا
اور پھر میں دکاندار کے سامنے گیا اور اس سے کہا کہ جس کو جتنی روزی دینی ہے یہ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہوتا ہے، رزق سب کے اپنے نصیب کا ہوتا ہے، انسانوں کو بس زیادہ کی ہوس ہوتی ہے۔ میں آج سے آپ کی دکان کے سامنے نہیں بیٹھوں گا، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ اور پھر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ رات کو اماں نے بھی اس کا پوچھا، میں نے سب بتا کر کہہ دیا کہ اب اس دکان کے سامنے نہیں بیٹھوں گا۔ اماں نے ڈانٹا پہلے تو مجھے، کیونکہ میری اچھی دہاڑی بن جاتی تھی وہاں سے، پر میں اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے اماں سے بات منوا لی اور دوسری سڑک پر بھیک مانگنے لگا جہاں کوئی دکان نہ ہو۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ جب عید آئی، بڑی عید کے دن گھر گھر جا کر گوشت مانگ رہا تھا۔ اماں نے کہا تھا ایسے کرو اور پھر ہم وہ گوشت بیچ دیں گے زیادہ بنا کر۔ جب ایک لڑکی نے مجھے گوشت لینے کے لیے گھر میں بلایا کہ آ جائیں میں آپ کو گوشت دے دوں گی، نیکی اور پوچھ پوچھ کہہ کر میں جو ہی اندر گیا، لڑکی نے کنڈی لگا کر اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ گئی حیرت سے کہ وہ یہ کیا کر رہی ہے، پر وہ میرے قریب آئی اور بولی مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ ورنہ الزام لگا کر جیل بھجوا دوں گی۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اسے کہا کہ تم پاگل ہو کیا، ایسا کیوں کر رہی ہو، جانے دو مجھے۔ پر اس نے میری ایک بھی نہ سنی اور اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ مجبوراً مجھے اس کی بات ماننی پڑی اور میں اسے جھونپڑی میں لے گیا۔ اماں گھر پر نہیں تھیں اور یہ بات میرے لیے باعث اطمینان تھی۔ اس لڑکی کو آرام کرنے کا کہا اور خود پریشان بیٹھا اس کے رویے کو سوچتا رہا۔ جب رات اماں گھر آئیں تو تھکی ہاری ہوئی تھی، کوئی بات نہیں کی انہوں نے اور اپنی چارپائی پر سو گئی۔ اس بات سے بھی مجھے سکون ملا کہ انہوں نے اس لڑکی کو ابھی نہیں دیکھا تھا یہاں، لیکن میری نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اس لڑکی کے بارے میں سوچ سوچ کر کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اسی سوچ میں گم اماں کی چارپائی کے قریب بیٹھ گیا تو آنکھ لگ گئی، لیکن دیر رات کو جب میری آنکھ کھلی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب گہری رات ہوتے ہی وہ لڑکی جھونپڑے سے نکل گئی تھی۔ میں اس کو ڈھونڈتا باہر آیا تو دیکھا وہ بھاگ رہی تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے اس کے پیچھے لپکتا اس کے قریب پہنچا۔ مجھے دیکھ کر وہ ڈر گئی اور میں اس سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیا ہے، آخر تم کیوں کر رہی ہو یہ؟ جب وہ لڑکی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی مجھے جانے دو، مجھے جلدی ہے ورنہ وہ چلا جائے گا۔ اس کی باتیں میرے سر سے گزر گئی، لیکن میں نے اس کو جانے نہیں دیا کیونکہ مجھے پوری بات جاننا تھی۔ میرے ضد کرنے پر وہ مجبوراً مجھے سب بتانے لگی کہ وہ اپنے گھر سے بھاگنا چاہتی تھی، اس کو وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، اسی لیے اس نے یہ سب کیا کیونکہ اس کے گھر کے سامنے کیمرہ لگا ہوا تھا۔ جو گھر کے اندر آتا اور باہر جاتا وہ اس کے گھر والے دیکھتے ہیں، اس لیے اس نے یہ سب میرے ساتھ کیا تاکہ جب اس کے گھر والے کیمرہ میں دیکھیں تو یوں تاثر ملے کہ میں اس کو زبردستی لے کر جا رہا ہوں۔ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی، اس کے ساتھ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، پر گھر والوں نے نہ دیا ایسا کرنے۔ اب بھی اس نے جس کو وہ پسند کرتی تھی اسے اپنے گھر کے سامنے نہیں بلایا تھا، ورنہ کیمرہ میں وہ لڑکا اس کے گھر والوں کو نظر آ جاتا، پھر اس کو ڈھونڈنے وہ نکل پڑتے۔ اس لیے اس نے مجھے پھنسایا تاکہ اس کے گھر والے مجھے ڈھونڈیں اور وہ خود جسے پسند کرتی ہے اس کے ساتھ بھاگ کر دوسرے شہر چلی جائے۔ یہ سب سن کر میں سکتے میں چلا گیا تھا، مطلب اس نے مجھے بے وقوف بنایا۔ میں حیرت سے بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جب موقع جان کر وہ لڑکی بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے ہی لپکا، پر وہ بہت دور نکل گئی تھی، ہاتھ ہی نہیں آئی۔ میں واپس اپنی جھونپڑی میں لوٹ آیا۔ صبح ہوئی تو اس کے گھر والے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ گئے۔ اماں نے حیرانی سے مجھے پوچھا تو میں نے ساری بات ان کو بتا دی اور کہا کہ میرا قصور نہیں ہے۔ کچھ تفتیش کے بعد پولیس نے بھی میرا پیچھا چھوڑ دیا اور یوں ہم واپس اپنی روزمرہ کی زندگی پر آ گئے۔ لیکن وہ لڑکی مجھے بھولتی نہیں تھی۔ جب اچانک ایک روز وہ مجھے ملی تھی، وہ بالکل بھی خوش نہ تھی اور میری ہی طرح سے بھیک مانگ کر گزارا کر رہی تھی۔ جس کی محبت میں پاگل ہو کر وہ گھر چھوڑ کر بھاگی تھی، اس نے اس کو چھوڑ دیا تھا کچھ دنوں بعد ہی۔ اب وہ بھی در بدر تھی۔ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے جو وہ کہتے ہیں ہماری اچھائی کے لیے ہی کہتے ہیں، ہمیں مان لینا چاہیے ان کا کہنا، ورنہ پھر ہمارا یہی انجام ہوگا ان کی نافرمانی کرنے کا، کہ ہم رل جائیں گے اور بعد میں ہمارے پاس پچھتاوا ہی رہ جائے گا کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے، اپنوں کی بات مان لیتے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔
اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔